نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج 10 محرم الحرام کی شام ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر منکرات محرم الحرام یعنی 9-10 کو جو منکرات محرم الحرام کے حوالے سے رواج پا چکی ہیں ان کو بیان کیا تھا۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضیلت احادیث کی روشنی میں اور اس کے بعد واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس سے کچھ جو ہے وہ تاریخی حقائق کہ کون اس کے اندر کس نے کیا کردار ادا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو آپ کو بہت محبوب تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں پالا، اور بچپن ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اجابت یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کو قبول کیا، اسلام کی دعوت کو قبول کیا، تو یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے فضیلت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ان کے بارے میں ہے، یہ 2 نواسے تھے حسن اور حسین، تو دونوں محبوب علیہ السلام کو بہت محبوب تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، الحسن والحسین ابنیہ من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ دخلہ الجنہ، کہ یہ میرے 2 صاحبزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہی ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ دخلہ الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو ترمذی شریف کے اندر بھی آتی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ علیہ السلام تشریف لائے، ومعہ حسن و حسین، آپ علیہ السلام کے ساتھ حسن و حسین تھے، ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ، کہ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر سوار تھا، وَهُوَ يَلْتِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْتِمُ هَذَا مَرَّةً، کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک نواسے کو شہزادے کو بوسہ دیتے اور دوسری مرتبہ دوسرے نواسے کو بوسہ دیتے۔ اور اسی طرح آپ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ بھی متعدد جو ہیں وہ فضائل صحابہ اکرام کی زبان سے جو ہے وہ مروی ہیں، اور خود صحابہ اکرام جو ہے ان حسنین کریمین کا جو ہے وہ اکرام کرتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی نسبت کی آپ علیہ السلام کے نواسے تھے یہ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر وہ جو فتنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آخری مدت میں شروع ہوا، اور جس فتنے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جسے فتنہ سوائی کہتے ہیں، اب اسی فتنے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈال لیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے آنے سے مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی ہوئی۔ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان تینوں ادوار کے اندر اسلامی جو ریاست تھی وہ پھیل رہی تھی، یعنی اسلام کی سلطنت جو ہے وہ توسیع کی طرف جا رہی تھی، کہ مختلف جو ہے ممالک جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے تحت آ رہے تھے۔ تو وہ آخری ادوار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فتنہ ابھرا جس نے جو حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو حضرت خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے تو انہوں نے
اسی انتشار کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی حکمت بصیرت کے ساتھ خلافت کو تو قائم رکھا، لیکن اس خلافت کے اندر وہ جو اسلام کی سرحدیں دور تک پھیل رہی تھی وہ نہ ہو سکی، کہ مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یہ ساری جنگیں جو ہیں اسی انتشار اور اسی فتنے کا سبب تھی کہ جن لوگوں نے وہ فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کھڑا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کار شہید کر دیا گیا، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، اور یہیں تک حضرت حسن رضی اللہ 6 ماہ جو ہے وہ خلیفہ رہے، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد اتنے عرصے تک خلافت رہے گی، اور اس کے بعد ملک یعنی بادشاہت ہوگی، اور اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ چیر پھاڑنے والی بادشاہت ہوگی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، تو وہ مدت، جس مدت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر کہا تھا، وہ اس دن مکمل ہوگی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی، اور یہ صلح بھی در حقیقت محبوب علیہ السلام کی ایک بشارت کا نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت جو ہے وہ چھوڑ کر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی۔ اب اس صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ اگرچہ وہ خلافت تو نہیں تھی جو خلافت علی منہاج النبوہ ہوتی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ راشد جو ہے وہ تو یہاں تک ختم ہو گئے۔ خلیفہ راشد بہی مانا کہ یہ سارے خلفاء وہ تھے کہ جن کو امت کے اجماع نے اور امت کی اکثریت نے خود جو ہے وہ اپنا خلیفہ متصور کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں اس صلح سے یہ فائدہ ہوا کہ اسلام کی جو سرحدیں پہلے فتوحات جو رک گئی تھی، اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور دوبارہ پھر جو ہے وہ انتشار جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور امن آ گیا، اور اسلام کے لیے جو ہے وہ قسطنطینیہ کی دیواروں تک اسلامی فوج پہنچی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے اندر تھے، اور اسی طرح پہلا بحری بیڑا جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر ڈالا اور ایک پہلا بحری بیڑا بنایا، تو اب دوبارہ پھر امن بھی آ گیا، اور اسلامی سلطنتیں جو ہے سلطنت بھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ لیکن وہ جو فتنہ تھا، جس فتنے نے نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سکون لینے دیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سکون لینے دیا، کہ اتنا جس کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ زیرک انسان، سب سے زیادہ سمجھدار انسان، اور جس کے فیصلے جو ہیں وہ اقواہم علی جن کو کہا، ان کو بھی جو ہے اس فتنے نے سکون نہیں لینے دیا، آخر وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا اور انہوں نے صلح کی، ان کو بھی اس فتنے نے سکون نہیں لینے دیا، ان کے سرکردہ نے، یہاں تک کہ ان کو یہ لقب دیا کہ یہ عار للمؤمنین ہے، کہ مومنین کے لیے یہ عار ہے کہ انہوں نے کام ایسا کیا۔ اب یہی جو فتنہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تدبر کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ کسی کو طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا، کسی کو مال دے کے تالیف قلب کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعلیف قلب کی اس کو مال دیا، کسی کو کسی طرح، اور ایک پر امن ریاست جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ اسلامی پر امن ریاست قائم ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور رہا، اس دور کے اندر بھی اس فتنہ کے جو سرکردہ تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بار بار کہتے رہتے تھے کہ آپ جو ہے بیعت توڑ دیں، آپ جو اس صلح نامے سے پھر جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو جھڑک دیتے تھے، حضرت حسین کو بھی کہتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ آیا تو ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبار صحابہ میں شمار ہوتا ہے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اب اجل صحابہ، یعنی وہ صحابہ کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ صحابہ ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ اتنی عمر کے نہیں تھے، اب اگرچہ وہ کبار تو ہیں لیکن ان کا وہ درجہ نہیں جو درجہ اجل صحابہ کا تھا۔ تو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ آپ کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت انتشار اور فتنے کا شکار ہو، آپ اپنا ولی عہد مقرر کریں خود اور اس کی بیعت لیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاً تو یہ مشورہ اچھا نہیں لگا، پھر انہوں نے
اس نیت سے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار نہ ہو، مسلمانوں کے اندر فتنہ جو دوبارہ نہ ابھر آئے، اور وہ جو باغی گروپ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی بغاوت کے ذریعے اور اپنے اس فتنے کے ذریعے دوبارہ اسلام کی اس پرامن ریاست کو نقصان پہنچائے، اس نیت سے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لی۔ اب یزید کی بیعت ہوئی، اب ان معاویہ کی نیت پر جو ہے وہ کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سب صحابہ کے بارے میں یہی اجماع ہے امت کا، الصحابۃ کلھم عدول، کہ سب کے سب صحابی آپ علیہ السلام کے عادل تھے، وہ نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کرتے تھے اچھا کرتے تھے۔ اب اس فیصلے کے اندر یہ ہوا کہ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یزید نے شدت کے ساتھ، کیونکہ چند صحابہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ یہ چار لوگ تھے جنہوں نے جو ہے بیعت نہیں کی تھی، اور اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نے یہ سوچا کہ اگرچہ یہ ہوا تو غلط ہے، لیکن اس غلطی کا یعنی ہم اس غلطی کا یہ نقصان نہ کریں، اس غلطی کو اس طرح تلافی کریں کہ اسلامی ریاست دوبارہ جو ہے امن سے انتشار کی طرف چلی جائے۔ تو وہ پر امن ہو کر ایک سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے جو ہے کوئی جو ہے وہ بغاوت یا کسی طرح کا کوئی بھی یزید کے خلاف سرگرمی نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، چونکہ یہ بہت ان کی نسبت تھی، ایک جو ہے آپ علیہ السلام کے نواسے تھے اور ایک آپ علیہ السلام کے بھانجے تھے، تو انہوں نے اس نیت سے کہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے یہ نہ ہو کہ کیسر و کسریٰ کی طرح ہمارے اسلام میں بھی وہی ملکوتیت چلنی شروع ہو جائے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پھر پوتا، یہ چیز نہ چل جائے۔ تو اس کو غلط سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کوفیوں کے خطوط پر، کوفیوں کے خطوط آپ کے پاس آتے رہے، ان خطوطوں کو دیکھ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ جا کر وہاں کے لوگوں سے مل کر ایک لشکر بنا کر یزید کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالوں اور اس کو اس کام سے منع کر دوں کہ ولی عہد جو ہے یعنی اپنے بعد جو ہے وہ بادشاہت کو نہ لے کے آئے، اپنے بعد جو ہے وہ جو اسلامی طریقہ ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ریاست چلنی چاہیے اور خلافت کا نظام آنا چاہیے۔ اب حضرت حسین نے جب یہ ارادہ کیا تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، عبداللہ بن عباس جو علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے، اور اسی طرح اجل صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ کوفیوں کو عبداللہ بن عباس نے کہا میں قریب سے دیکھ چکا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نہ آپ کے والد کو سکون دیا اور نہ آپ کے بھائی حسن کو سکون دیا، اور یہ نہ ہو کہ آپ وہاں جائے اور وہاں جا کر آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان ہو، اور آپ کا جو نقصان ہوگا وہ بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم شخصیت ہے، کیونکہ آپ کے پاس نواسے رسول ہونے کی نسبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں سوچتا ہوں، آخر انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کہ ایک جو ہے وہ گروہ جو ہے آپ کو ایک اچھی عمارت کی طرف بلا رہا تھا اور آپ جو ہے اس طرف نہیں گئے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں آیا انہوں نے یزید کے امیر کو اور یزید کے گورنر کو تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ وہاں موجود ہیں، آپ وہاں گئے تو لڑائی ہوگی اور انتشار ہوگا۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو ہے جا کر جو ہے ایک پریشر ڈالیں گے اور یزید سے بات کریں گے، اس نیت سے چلے۔ تو جب چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے کہا آپ اگر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کم از کم خواتین کو ساتھ لے کر جائیں۔ حسین رضی اللہ عنہ لیکن نیتی کے ساتھ وہ جو ہے وہ سفر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد بنا کر انہوں نے بھیجا۔ اب مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ میں پہنچے وہاں تو 12,000 کا لشکر اور بیعت ہو رہی ہے، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ لوگ کوفی جو ہے ان کی بیعت۔ حضرت عقیل نے خط لکھ کر بھیج دیا کہ یہاں آپ کے لیے رستہ ہے، آپ تشریف لیں۔
جب اب عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کے آئے یزید کی طرف سے اور اس نے ان کوفیوں پر دباؤ ڈالا اور سختی کی اور کچھ کو پیسے دیے، اور وہ ان کی فطرت سے واقف تھا، اس نے جب دباؤ ڈالا پیسے دیے، سارے کوفی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یہ سارے جو ہے ادھر ادھر وہ فرار ہو گئے۔ آخر وقت آیا کہ رات کے وقت مسلم بن عقیل تنہا جو ہے کوفہ کی گلیوں کے اندر پھر رہے تھے، اور یہ سارے جو ان کے سردار تھے یہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ محل کے اندر میٹنگیں اور مشورے کر رہے تھے کہ مشاورت ہو رہی تھی، حتیٰ کہ جو ہے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور بڑی سنگ دلی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے خط کے ذریعے حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ یہاں تشریف نہ لانا، یہ کوفی تو بے وفا نکلے کہ انہوں نے ہمیں بلا کر اور ہمارے ساتھ یہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے جو رفقا تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا، تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی اور بیٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے کہا اب ہم اپنے والد کا اور اپنے بھائی کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور یہ مربت کے بھی خلاف تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے۔ آخر 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان کے اندر یہ سارا جو ہے اہل بیت کا قافلہ پہنچا، تو حر بن یزید کی طرف سے لشکر لے کر 4000 کا وہ ان کے سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں وگرنہ جو ہے آپ کو جو ہے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کیا آپ مجھے موت سے ڈراتے ہیں، اور ایک ایسے نوجوان کو جو نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے اور مسلمانوں کی اچھائی چاہتا ہے، اور وہ اس کو موت سے آپ ڈراتے ہیں؟ تو حر بن یزید چلا گیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد جو ہے وہ ابن زیاد کی طرف سے اپنا لشکر لے کے آیا۔ تو 9 کی رات کو ساری رات حضرت حسین کے قافلے والوں نے خیمے والوں نے عبادت کی اور اللہ سے آہوزاری کی۔ جب بالکل آخر دیکھ لیا، جب عمر بن سعید آیا اور حر بن یزید آیا، تو حضرت یہ سارے کوفی تھے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے مخاطب کر کے کہا کہ تم تو مجھے خطوط لکھتے رہے اور خطوط کے اندر یہ کچھ تم نے مجھے کہا، اور حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط ان کو پڑھ کر بھی سنایا کہ یہ دیکھو اس خط کے اندر تم نے جو ہے مجھے یہ لکھا تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط سنا تو اب ان کو تو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ ساری بات جو ہے یہ یزید کو پہنچ گئی، تو یزید نے تو جو پھر اس سے بھی بڑا ہمارے ساتھ جو ہے نقصان کرنا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے نوبت جو ہے وہ جنگ تک پہنچا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے جنگ لڑنے کے لیے، اور یہ کہتے رہے کہ تم کوفیو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے خطوط لکھ کر بولا، پورے کے پورے تھیلے حضرت حسین رضی اللہ نے وہ باہر ڈھاڑے ان کے سامنے۔ آخر جنگ ہوئی، جنگ کے دوران جو ہے 72 نفوس جو نفوس قدسیہ تھے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور 88 آدمی جو ہے وہ یزید کی طرف سے جو فوج آئی تھی اس کے مارے گئے، اور اس طرح مظلومانہ طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پہلے آپ کے کندھے پر تیر لگا، اس کے بعد ایک جو ہے شقی اور بدبخت نے آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا، اور آپ کا سر ابن زیاد کے پاس گیا۔ اچھا، اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ باتیں کی تھی کہ ان باتوں پر آ جاؤ، جنگ نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ یا تو مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو، میں وہاں جہاد کرتے ہوئے اسلام کے نام پر جہاد کرتے ہوئے وہاں شہید ہو جاؤں گا، وہ واپس مجھے مدینہ یا مکہ جانے دو، اس پر بھی وہ نہیں آئے۔ اور تیسرا یہ کہ بالمشافہہ مجھے جو ہے یزید سے ملنے دو، پھر یزید اور میں بیٹھ کر ہم دونوں بیٹھ کر آپس میں جو ہے جو بات ہوئی وہ طے کر لیں گے۔ لیکن کوفی جو شرارت کر چکے تھے، اب اس شرارت سے بچنے کا آخری یہی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ، اور پھر وہ جنگ ہوئی اور انہوں نے ایک بات کو بھی نہیں مانا، اور اس جنگ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگرچہ شہید ہو گئے لیکن تا قیامت جو ہے ایک حق کی نشانی رہے، اور یزید اور اس کا لشکر اور یہ بے وفا کوفی جو ہے اگرچہ فی الوقت تو ان کو کامیابی ملی کہ حسین رضی اللہ کا لشکر سارا شہید ہوا، لیکن جو ہے یہ تا قیامت ذلت اور رسوائی کی طرف چلے گئے کہ ایک آدمی کو پردیسی کو بلا کر اور اس کے ساتھ اس طرح بے وفائی کرنا۔ اچھا، جب ابن زیاد کے سامنے اس کا سر گیا، اس نے پھر اس کو یزید کے دربار میں بھیجا، تو یزید جو ہے وہ ان کے ہونٹوں پر چھڑی مارنے لگا۔ تو ابو سلمہ ایک صحابی تھے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یہ عمل نہ کرو
کہ کیونکہ میں نے انہی ہونٹوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے، یہ عمل آپ کا ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد جو اہل بیت تھے ان کو جو ہے وہ یزید نے اپنے اہل خانہ کے پاس بھیج دیا، اور امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین ہے وہ اس وقت بیمار تھے، اور یہ سب سے یعنی مردوں کے اندر یہی صرف باقی رہے تھے، باقی ساری عورتیں تھیں، خواتین تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جتنے نوجوان تھے سارے جو ہے کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ اب اس واقعے کے اندر یہ جو واقعہ بیان کے اختصار کے ساتھ اس میں ساری شرارت جو ہے کوفیوں کی ہے، اسی لیے انہوں نے شام کو جب وہ خیمے جن خیموں کے اندر وہ خطوط تھے کہ انہوں نے ان خیموں کو جلایا تاکہ وہ ہماری جو گواہی بننے گی وہ خطوط بھی نہ باقی رہیں۔ اور دوسرا اس قصے کے اندر بہت زیادہ جو ہے مبالغہ بھی کیا جاتا ہے کہ درختوں سے خون ٹپکنے لگا، پتھروں سے خون نکلنے لگا، فلاں جگہ سے ہو گیا، یہ ساری جو ہے وہ مبالغہ ہے۔ اور اتنی تو بات ہے کہ یہ واقعہ قصہ ہے، یہ واقعہ جو ہے بالکل صحیح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، لیکن اس واقعے کے اندر جو مبالغہ کیا ہے وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے کیا، جو 1 صدی کے بعد جو ہے اس واقعے کربلا کے پیدا ہوا، تو اس نے اس واقعے کو بہت زیادہ جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ جو ہے بیان کیا۔ قصہ اتنا ہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا کے اندر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ جتنا بڑا جو ہے انسان ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، کیوں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کودے، اسی دین کے لیے جو ہے محبوب علیہ السلام نے طائف کے اندر پتھر کھائے، اسی دین کے لیے محبوب علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، کہ جس کے بدلے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں ان کے 72 آدمیوں کو شہید کروں گا، لیکن اللہ نے فرمایا آپ صبر کریں، اور صبر ہی سب سے بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو جتنے بھی نفوس جو قربانی دیتے رہے وہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک سب سے یہی نکلتی ہے حکمت کہ اللہ کا دین سب سے بڑا ہے۔ اس دین کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے وہ نانا، ان کے جو ہے وہ رشتہ دار، جو بھی قربان ہوگا وہ اسی بات کی دلیل بنے گی کہ اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، اس کے لیے سب کو قربانی دینی پڑے گی، چاہے رسول اللہ ہوں، چاہے نواسے ہوں، چاہے چچا ہوں، جو بھی ہو، چاہے بعد میں آنے والا کوئی بھی امتی ہو، جب وہ دین کے ساتھ ملے گا تو راہ خدا کے اندر اس کو اپنی جان تک قربان کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے اندر جو حقائق ہیں ان کو جو ہے جس طریقے سے بیان کیا، اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی ان حقائق کو توفیق عطا فرمائے، اور جو اس واقعے کے اندر جھوٹ گھڑا گیا ہے اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے جتنے شہداء تھے اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔